بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ٹخنے سے پاجامہ ہو یا پینٹ ہو، کوئی بھی لباس مرد اگر نیچے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، پہنتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اور وہ بغیر تکبر کے پہنتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تکبر سے نہیں پہنتا ہوں، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو آئیے جواب ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے، اگرچہ کہ وہ تکبر کے لیے کیوں نہ ہو، تکبر کا اس کے اندر شائبہ نہ ہو، وہ سوچتا نہیں ہے کہ تکبر کے لیے پہن رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ مذہب حنبلی میں اور ابن حزم، ابن العربی اور ابن تیمیہ، ابن حجر اور امام صنعانی، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، سب کا یہی فتویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو بھی ازار ہوگی اس کا مقام جہنم میں ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5787۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین اشخاص، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھیں گے اور انہیں پاک صاف نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ قال فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، اور اس راوی کہتے ہیں اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خابوا وخسروا، ارے بڑے ذلیل اور رسوا ہوئے یہ لوگ، من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں وہ 3 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا؟ 4 باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل، ایک وہ ہے جو ٹخنے سے نیچے ازار کو لٹکاتا ہے، پینٹ ہو یا پاجامہ ہو یا کوئی بھی لنگی ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ دوسرا ہے والمنان، اور احسان جتانے والا احسان کرنے کے بعد۔ اور تیسرا ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذبی، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے، کسٹمر کے سامنے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کہے گا اللہ کی قسم یعنی ابھی میں نے خریدا ہے، حالانکہ وہ پرانی چیز ہوتی ہے، یا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو 10 میں خریدا ہے، حالانکہ وہ 10 سے کم میں خریدا ہے، لیکن جھوٹ کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا۔ تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 106، تو اس حدیث سے، دونوں حدیثوں سے یہ بات دلالت ہوتی ہے کہ ٹخنے سے نیچے مردوں کے لیے کپڑا کسی بھی حال میں جائز نہیں، چاہے وہ غرور اور گھمنڈ تکبر کے ساتھ ہوں یا اس کے بغیر۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ پہنتا ہے تو یہ اور بھی شدید سخت عذاب کا مستحق ہوگا، جیسا کہ شیخ ابن باز کے فتوے میں موجود ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا حدیث ہے کہ ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلی کم از کم آدمی کو کپڑا ہونا چاہیے، یعنی گھٹنے کے بعد ٹخنے کے نیچے، گھٹنے سے نیچے آدھی پنڈلی تک کپڑا ہونا چاہیے مرد کے لیے، اور یہی تمام جمہور کا مذہب ہے، حنفی، مالکی، شافعی، اور تمام کا یہی مذہب ہے۔ اور اس میں دلیل یہ بتائی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزرت المسلم الی نصف الساق ولا حرج او لا جناح فیما بینہ وبین الکعبین، مسلمان کا ازار، اس کا ازار کتنا ہونا چاہیے؟ نصف پنڈلی ہونا چاہیے، یعنی گھٹنے کے بعد ٹخنے سے اوپر بیچ میں آدھا پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ دونوں ٹخنے سے اوپر اگر پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی نیچے
نصف پنڈلی کے بعد میں نیچے ٹخنے تک چلا جائے، ٹخنے سے اوپر تک ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار، اور جو کعبین یعنی ٹخنے سے نیچے جو کپڑا پہنے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ من جر ازارہ بطرا ولم ينظر اللہ الیہ، اور جو شخص کسی کپڑے کو یعنی مطلق پہنتا ہے ٹخنے سے نیچے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اس نے تکبر، گھمنڈ اور غرور سے پہنتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے اور نسائی کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر نسائی میں، اور ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں موجود ہے، اور علامہ ابن دقیق العید نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث نے بہت سارے اور بھی محدثین نے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہاں اس حدیث سے دلالت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنا کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ نصف پنڈلی، نصف پنڈلی یہ یہاں تک ہونا چاہیے۔ اگر اور نیچے تھوڑا کرتے ہیں تو ٹخنے سے اوپر تک پہن سکتے ہیں۔ یہ احکام ہیں کپڑے کے، مرد کے لباس میں، اس کا خیال رکھنا ہر مرد کو ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب آئیے ایک اور بحث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں عورتوں کے کپڑے کے سلسلے میں۔ عورتیں کتنا کپڑا نیچے پہن سکتی ہیں، جس میں حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ عورت کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، عورت کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ یہ کہ جیسے حدیث کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر نہ پٹک کر چلیں، یعنی زمین پر نہ ماریں کہ جس سے ان کے پیر کی زینت ظاہر نہ ہو۔ پیر کی زینت یعنی جو چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر نہ کرنے کے لیے زمین پر پیر آہستہ رکھنے کا حکم دیا عورتوں کو، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور عورت کے لیے یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے تاکہ زینت نظر نہ آئے۔ جی، تو اس آیت سے دلالت یہی ہے کہ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے یعنی نصف پنڈلی ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے وہ ٹخنے سے نیچے لباس پہننے کا جیسے کہ قرآن سے دلالت ہوتا ہے، اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ چیز خاص ہے۔ اور اس طرح سے دوسری دلیل سنت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی کپڑے کو غرور اور گھمنڈ کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ ام المومنین عائشہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا فکیف یصنعن النساء بذیولہن، تو یا رسول اللہ عورتیں اپنے کپڑوں کے ساتھ میں جو نیچے لٹکا کے چلتی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ قال یرخین شبرن، کہا کہ عورتیں ٹخنے سے ایک بالش زیادہ نیچے لٹکا کے چلیں۔ فقالت اذن تنکشف اقدامہن، کہا کہ اگر ایک بالش رکھتی ہے تو کبھی کبھی ممکن ہے عورت کے قدم نظر آ سکتے ہیں۔ قال فیرخینہ ذراعا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک گز، ایک ذراع کے معنی ایک ہاتھ نیچے پیر کے بعد ٹخنے کے بعد میں ایک ہاتھ نیچے لٹکا کے وہ چلیں، ولا یزیدنا علیہ، اور ایک ہاتھ سے زیادہ نیچے نہ لٹکائیں، جیسا کہ حدیث امام ترمذی نے، نسائی نے، مسند احمد میں موجود ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن صحیح، اور اس حدیث کو علامہ شاکر نے صحیح قرار دیا، اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسری بات ہے اجماع، امت کا اجماع ہے، جیسا کہ علامہ نووی، علامہ طیبی اور علامہ ہروی اور مناوی اور ابن رسلان اور اس کے بعد شوکانی نے بھی اس کا موافقت کی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عورت کا لباس ہمیں کتنا ہونا چاہیے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کم از کم ایک بالش، اور جب اس سے بھی اگر صحیح پردہ نہیں ہوتا تو ایک ہاتھ لمبا پیر کے نیچے کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلنا چاہیے۔ اور
عورت کا لباس جو بھی پہنتی ہے، جیسے مختلف قسم کے لباس ہیں، تو وہ کتنا لمبا، جو آپ جانتے ہیں عرب لوگ جو کہ جس کو ہم میکسی کہتے ہیں، تو یا جو بھی عورتیں لباس پہنتی ہیں، تو وہ لباس ان کا ٹخنے سے نیچے ایک ہاتھ، ایک گز، ذراع کے معنی ایک گز ہوتا ہے، تو ایک گز ہوتا ہے، ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو اتنا لمبا عورتوں کے لیے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یوٹیوب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی بیاہ میں عورتیں، ان کے یہاں جو لباس بنایا جاتا ہے دلہن کا، ایسے ہی لمبا سا ہوتا ہے جو نیچے تک بہت لمبا لٹکتا ہے۔ اور اس تہذیب کو آپ دیکھیں گے کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، کافر جیسے عورتیں بھی اپنے شادی بیاہ میں کرسچن جیسے بناتے ہیں ویسے بناتے ہیں، صرف شادی کے موقع پر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو کافروں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یا ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے سنا، جیسا کہ ابھی اوپر جو گزری ہے وہی حدیث ہے کہ کم از کم عورت کا ہمیشہ لباس ایک بالش ٹخنے سے نیچے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ، ایک ذراع لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ذراع سے لمبا یہ فضول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک ذراع سے، ایک گز سے لمبا، ایک ہاتھ سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث جیسا کہ آپ کو بتاتی ہے کہ عورتوں کے لباس کو آج ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ عورتوں کا لباس نیچے کھلا رہتا ہے، اور ان کے ٹخنے اور ان کے چپل، ان کی پنڈلیاں نظر آتی ہیں، ان کے قدم نظر آتے ہیں، اور مردوں کے لباس وہ نیچے لٹکتے رہتے ہیں، جیسا کہ یورپی تہذیب ہو یا کافروں کی تہذیب ہو، اس تہذیب کو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے لباس کو ہم اس بات کا خیال رکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پہنائیں، تاکہ وہ جیسے جب پیر کے نیچے قدم کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اوپر کے ہاتھ اور ہاتھوں کے بعد کندھوں کا حصہ اور بغل کے حصے، جیسا کہ آج کل عورتوں کے فیشن ہو چکے ہیں، ان کو ظاہر کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ لباس کے اندر جو افراط اور تفریط ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑی بے پردگی، بے حیائی، اور لوگوں کے نظریں، اور اس کے بہت سارے نقصانات، جیسے زنا، بدکاری، حرام کاری کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ ذمہ داروں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، بھائی کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے لباس اپنے بچیوں کے لیے، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے لباس کا صحیح اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنے، اور اللہ کی لعنت کے مستحق نہ بنے، اور ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق چلیں گے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی، اور ان کی زندگی میں ہر طرح کے فتنے، فساد اور برائیوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو سبب ہیں، دو سزائیں ہیں مردوں کے لیے۔ ایک یہ کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا، لباس، ازار، پینٹ، پاجامہ کوئی بھی اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کا انجام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا سبب، دوسرا سزا کیا ہے کہ لباس جب تکبر کے ساتھ میں اگر کوئی نیچے لٹکاتا ہے تو اس کی سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے دردناک عذاب کا مستحق بنے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ ایک تو یہ کہ جہنم میں جائے گا بغیر تکبر کے، اگر پہنا تو تکبر کے ساتھ پہنا تو پھر اللہ رب العالمین کا دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگا، نہ اللہ سے اس سے بات کریں گے، نہ اسے پاک کریں گے، نہ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔